مسٹر عیسیٰ عبد الرحمان بھائی صاحب. جی عبد الرحمان بھائی صاحب بولیے سر. کیا یار نام ہے تمہارا بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, اپنا نام لو. عبید الرحمان آیا, اور تیری خیر ہو جائے, عبید آ گیا. ہاں بھائی عبید. ہاں کیا ہوا بھائی, کیا بات ہاں ہے آج ہاں آج بھائی, کون سا رد عمل چل رہا ہے؟ کوئی رد عمل نہیں چل رہا بھائی. ہم فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم فریڈم آف اسپیچ کے اوپر آپ بات کرنا پسند کریں ہاں گے؟ فریڈم اور اسپیچ, فریڈم آف جی, اسپیچ. اینڈ فریڈم آف اسپیچ تو اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. کیا سوال ہے اس پہ؟ کیا اسلام آپ کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے؟ بالکل. کہاں پہ؟ اسلام فریڈم اور اسپیچ اور نہیں, اس پہ فریڈم بہت, آف اسپیچ. ہیلو, فریڈم اور نہیں, فریڈم آف. ارے کچھ بھی ہے وہ, نہیں اور وہ فرق آف. پڑتا ہے نا, اور میں اور آف میں بہت فرق ہو جاتا ہے, پوری اسٹیٹمنٹ ہی بدل جاتی ہے. اسٹیٹمنٹ دینا کہاں بیٹھنے کا, بس بات بیٹھ جائے, قاعدہ ہو جائے, اور کیا چاہیے بیٹھانے کے لیے. تو بھائی جان بولیں آپ ذرا, ہاں کیا کہنا ہاں, چاہتے ہیں؟ ارے رکو ذرا اس کو نکال دو. فریڈم آف اسپیچ, اسلام تو اس کے بارے میں کتنے سارے احادیث بتاتا ہے فریڈم اور اسپیچ پہ. اچھا, تو کیا میں محمد کو گالی دے سکتا ہوں؟ ہاں, کیا میں گالی محمد کو دینا گالی یہ دے سکتا ہوں؟ فریڈم ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا میں محمد کو گالی دے سکتا ہوں؟ گالی اگر گالی دینا یہ فریڈم تو نہیں ہے. اوکے, بہترین ہو گیا. پھر آپ کے اوپر حد ہو جائے گا. فریڈم آف اسپیچ کو ہاں, ایکسپلین کریں کہ کیا ہوتی ہے. فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے فری, اپنے بات کرنے کو میں فری رہنا. تو ٹھیک ہے. اوکے, تو میں فری ہوں نا اپنے بات کو, میں کہہ دوں محمد ایک جھوٹا ہاں, نبی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں نا؟ نہیں بالکل نہیں, کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بالکل نہیں ابھی کہہ سکتے. اگر میں اپنے یعنی کہ میں اپنی بات کرنے میں فری نہیں ہوں. بالکل نہیں. آپ جب جی کسی چیز کو منکر پائیں گے جو حق کا انکار کرتی ایک ہو, سیکنڈ, حق کیا ہے تو یہ آپ آپ کے قرآن؟ فریڈم پہ ایک ہوں گے. سیکنڈ, حق کیا ہے؟ حق ہاں, معروفات ہیں. معروفات معروفات کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ معروفات کیا ہیں؟ معروفات احادیث ہیں. بھائی آپ کو میرا بات احادیث سمجھ لگ رہی ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ معروفات احادیث ہیں, احادیث کے اقوال ہیں, معروفات اقوال ہیں اس کا مطلب جو ہے کہ اصلاح اسلام کرتی ہیں. اسلام اصلاح کرنے حق ہے والے نا اقوال. بھائی سنا بھی کریں, اس کا مطلب ہے اسلام حق ہے نا؟ ہاں, اسلام حق ہے نا؟ اگر میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں تو پھر حق کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے ہیں اور آپ کفر کرتے ہیں تو آپ فریڈم کے لائق نہیں ہیں. بہترین ہو فریڈم گیا. تو اس کا آف مطلب اسپیچ, پرفیکٹ فریڈم ختم ہو گئی آف نا عبد اسپیچ. الرحمان. اس کا مطلب ہے عبید, اس کا مطلب ہے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں اسلام دیتا کسی اور کو, لیکن اسلام کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے کہ وہ جس کو مرضی جو مرضی کہہ دے. مسلمانوں کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے, وہ جس کو جو مرضی کہہ دیں, لیکن نان مسلم اسلام کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. تو فریڈم آف اسپیچ تو ہوا ہی نہیں, تو ون سائیڈڈ ہوا. ٹھیک ہے, پورا بات سنو ذرا, سن لیا میں نے, بولتے ہو سمجھ بھی تو لیا. پورا بات بھی ارے بھائی تمام ہونے سن بھی دو. لیا اور سمجھ بھی لیا ہے. پورا بات تمام ہونے دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد بولو. میں آپ کو بتاتا ہوں فریڈم آف اسپیچ کا حق اسلام اس لیے لیتا ہے کہ اسلام حق کے اوپر معروفات معرفت کرتا ہے, پہچان بتاتا ہے, حق پر پہچان بتاتا ہے. تو ان کا فریڈم آف اسپیچ کا حق بنتا ہے. ان کے اوپر اگر خلاف کرو گے تو آپ جو ہے آپ کے اوپر حد ہوگی, حد. اور حد چھوٹی موٹی نہیں ہوگی. جتنا معیار ہوتا ہے, جس معیار کے اوپر آپ نے اپنی اسپیچ کو, اپنے کفر کو اسلام پر ڈالیں گے, اس طرح سے
حق پر ڈالیں گے اس طرح سے آپ کو عذاب دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے. فریڈم آف اسپیچ سبھی کے لیے نہیں یہ فریڈم ہوتا آف ہے. اسپیچ ہے. ابھی اس کا مطلب ہے تم مالک ہو. ایک تو تمہاری بریک نہیں لگتی, بریک لگانی پڑتی ہے زبردستی. سو اس کا مطلب ہے کہ اسلام فریڈم آف اسپیچ نہیں دیتا obviously, کیونکہ اگر میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی کہوں اور وہ obviously اسلام کو جھوٹا ثابت کرے تو تم حد لگاؤ گے, یعنی کہ تم ہنٹر لگاؤ گے, مجھے 40 کوڑے یا 60 کوڑے یا 80 کوڑے مارو گے صرف اس وجہ سے کہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ بولی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ جتنی بری ہے اپیرنٹلی اس حساب سے تم میرے کو مارو گے, مجھے ہنٹر لگاؤ گے, اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. امیجن اگر تمہیں فریڈم آف اسپیچ کی بیسک ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, لیکن اسلام جس کو مرضی جو مرضی کہہ لے, یہ الاؤڈ ہے اسلام کو, کیونکہ بقول تمہارے وہ حق پہ ہے, اسلام حق پہ ہے. حق کو ڈیفائن کس نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں, اسلام نہیں ڈیفائن. حق اسلام کر رہا ہے, اسلام ہی حق ڈیفائن کر رہا ہے, اسلام ہی کہہ رہا ہے یہ حق ہے, لہذا اس حق میں رہتے ہوئے آپ جس کو مرضی جو مرضی بکواس کر دو, لیکن کوئی دوسرا کسی دوسرے کو کچھ نہ کہہ دے. دس از دا ریالٹی وٹ یو جسٹ سیڈ. تھتلا کے تم لوگ اتنے تھتلاتے اس وجہ سے ہو کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو. اگر تم لوگ حق پہ ہوتے تم لوگ تھتلاتے نہیں. جس طرح گالیاں نکالتے ہوئے تم تھتلاتے نہیں ہو نا, اسی طرح تم یہ والی بکواس کرتے ہوئے بھی نہ تھتلاؤ. یہ تھتلاہٹ آتی ہی اس وقت ہے when you know that you are wrong, when you know that you are false, when you know کہ تم جھوٹ پہ ہو, ورنہ تھتلاہٹ نہ ہے. This is the reality of Islam. بھائی اسلام سلامتی امن کی بات کرتا ہے, اور اگر سلامتی امن پہ کفر کا تم اسپیچ ڈالو گے تو یہ جو ہے تم فساد کرتے ہو, تو تمہارے اوپر کیوں فریڈم اور اسپیچ ڈالا جائے گا؟ بہترین ہو گیا. تو اگر کفر کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب فریڈم آف اسپیچ نہیں ہمارے ڈالیں لیے گے. کیوں فریڈم اور الحمدللہ اسپیچ ڈالا جائے گا؟ بہترین ہو گیا. یہ تھینک یو بتاؤ. بھائی جان, تھینک یو عبید, آئی انڈرسٹینڈ, تھینکس الاٹ, ٹیک کیئر. دس از دا ریالٹی. جو میں بات کر رہا تھا یہ ریالٹی عبید نے بھی بول دی ہے. بائی دا وے عبید کے ساتھ میرے پاس بہت زیادہ پیشنس نہیں ہے کہ عبید کے ساتھ لمبی بات کروں, لیکن اس کو میں لے آیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ عبید ہے. نام اس نے عبد الرحمان ٹائپ لگا ہوا تھا, مجھے چھوٹا سا اور میں پڑھ نہیں سکا تھا. So by the way, this is the reality of Islam in essence. کیونکہ اسلام حق پہ ہے, لہذا اسلام جس کو مرضی جو مرضی کہہ دے وہ حق پہ ہے, لیکن کوئی دوسرا اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کوئی دوسرا حق پہ نہیں ہے. حق ڈیفائن کس نے کیا ہے؟ اسلام نے ڈیفائن کیا ہے. دیٹ از ویئر اٹ کمز امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آج کی اسٹریم کے اینڈ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بھی جاؤں گا اور میں اس کو سارا ایکسپلین کروں گا آج ہی کے دن میں. سرفراز خان صاحب, مسلمان ہیں آپ؟ Sorry, ma'am, I'm not educated. As per this topic, I will study and I will come back to you. Okay? Bye. All right, sir. Bye. امام حق صاحب, مسلمان ہیں آپ؟ ٹرینیٹی چرچ سے پیسہ ملا کہ نہیں؟ سر بہت پیسہ ملا سر, لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیل رہا ہوں سر. آپ بھی دیں گے؟ کرسچن مشنری کتنا گھسایا, کتنا ہندو کرسچن بنایا؟ ماں کے بچے جا اپنی ماں کے پچھواڑے میں گھس جا گالیاں نکالنے سے پہلے, بغیرت انسان, ایک نمبر کے حرامی ہو چکے ہیں یہ. یعنی کہ اتنے اچھے طریقے سے اور ایسے طریقے سے میں بات کر رہا ہوں آج بھی, لیکن obviously ان لوگوں کو غیرت نام کی چیز نہیں ہے, اور غیرت آئے گی بھی کیسے؟ مس آلو, مس آلو, مس آلو کا نام ہے بین فرام اسٹوڈیو. مسلم صاحب, جی مسٹر مسلم, جناب مسلم صاحب بولنا پسند فرمائیں گے کہ نہیں؟ ہیلو. جی ہیلو. جی ہاں, میری آواز کلیئر ہے کیا؟ جی کلیئر ہے یار. آپ کیوں آئے ہیں یار؟ آپ نے اسلام کو سمجھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی میں نے سورہ روم کی ایک آیت پڑھی ہے جو پروفیسی مجھے قرآن سورہ میں روم پہ بیان بات کیا نہیں ہے. کرنی, نہیں کرنی بات مجھے.
مجھے اس وقت بات کرنی ہے فریڈم آف اسپیچ پہ. نہیں میں سورہ روم پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں پاسٹ میں. مجھے اس وقت فریڈم آف اسپیچ پہ بات کرنی ہے. آپ کرنا پسند کریں گے؟ جی فریڈم آف اسپیچ مطلب بولنے کی آزادی. تو آپ کو جی تو بولنے کی آزادی ہے نا, آپ بول نہیں, سکتے ہیں, اسلام کے مطابق پوچھ رہا ہوں. لیکن میں بول اسلامک سکتا ہوں, کنٹری میں ہاں میں اسلام کے اوپر ہاں آپ بول رہا ہوں. بات کیا کر سکتے ہیں, اسلام فریڈم آف بات کر اسپیچ سکتے ہیں. اجازت دیتا ہے؟ ہاں آپ بات کر سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے اور اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. تقریر کر سکتے ہیں, اچھا بات بول سکتے ہیں. جی میں وہی نہیں تو پوچھ رہا ہوں. نہیں بول سکتا تو پھر ہاں فریڈم آف اسپیچ کہاں کی ہوئی؟ نہیں آپ ایسے بات کر سکتے ہیں, اچھی اچھی باتیں, وہ تو کیا فریڈم آف مطلب اسپیچ فریڈم ہے. تو نہ ہوئی؟ تو پھر فریڈم تو نہ ہوئی. اگر میں نے اچھی بات کرنی ہے تو آپ نے میری فریڈم کے اوپر تو ریسٹرکشن لگا دی نا, کہ آپ نے صرف اچھی ہی بات کرنی ہے. تو یہ فریڈم تو نہیں ہوئی, یہ تو ریسٹرکٹڈ ہوئی. یہ تو ریسٹرکٹڈ اسپیچ ہے. دس ہاں از کالڈ ا میں ریسٹرکٹڈ اسپیچ. نا دیکھیے, جو دوسرے جو ملک ہے, جو نان اسلامک کنٹری ہے, اس کا تو ایک رول ہے نا, ہر ایک دیش کا ایک رول ہے. تو اسلامک کنٹری میں تو اسلام کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن و صحیح حدیث ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث جو اسلامک کانسٹیٹیوشن, تو اس کو تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا نا, اس کنٹری کو, جیسے میں ہم یہی تو پوچھ انڈیا رہا کو ہوں, فالو کیا کرتے ہیں, اسلام آپ کو رول اینڈ ریگولیشن. تو بھائی یہی تو ہاں کوشچن ہے, اور کیا؟ تو اس کا مطلب ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن آپ کو فریڈم آف اسپیچ نہیں بٹ دیتا. کوئی کنٹری میں تو ایسا نہیں ہے نا, آپ ایسا کوئی کنٹری میں انڈین جو آرمی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, بہت سارے بھائی بات ہے نا. تو بھائی ایک آپ کو سیکنڈ, ایک دم آپ اسلامک کنٹری میں رہتے ہوئے ہندو خداؤں ہاں کو کہہ سکتے ہو نا کہ غلط ہے, خدا نہیں تھے, یہ صرف انسان تھے, کہتے ہیں نا؟ جو دیکھیے جو حق ہے اس کو تو بولنا پڑے گا نا. میں جو نے یہ پوچھا نہیں ہے, اسلامک یہ میرا کنٹری سوال ہے نہیں ہے. اس کا جو ہیلو رول مسلم ہے. مسلم مسلم ہاں مسلم, جو سوال کیا جاتا ہے وہ بولا وہ کریں, اس کا بولے جواب دیا کریں, حق حق پہ نہ چلیں. کیا ایک اسلامک کنٹری میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہندو خدا جھوٹے ہیں, یہ جو شری رام ہے, شری کرشنا جی ہے, جی یہ جو جتنے ہاں بھی ہیں مہادیو ہیں, یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں, کہتے ہیں نا آپ؟ ہاں اور آپ کو جیل کی تو سزا نہیں ہوتی, کریکٹ؟ ارے بھائی ایویڈینس ہے نا اس کا, تو 100% بھائی پروف ہے جو اسلامک سوال کنٹری. جو سوال ہے اس کا جواب دیں. آپ کو اس کے اوپر جیل کی سزا نہیں ہوتی, ارے کریکٹ؟ غلط پہ تو غلط بولنا ہوگا نا. بہترین, غلط ہے یہ, ٹھیک ہو گیا. اگر جی اسلامک کنٹری میں آپ ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا, خدا نہیں تھا, وہ صرف ایک نبی تھا, انسان تھا, بولتے ہو نا, اس پہ جی قتل ہاں, کی وہ سزا نہیں بائبل بھی ہوتی نا؟ کہتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا, اس پہ قتل کی سزا آپ کو نہیں ہوتی, رائٹ؟ مین گاڈ نہیں ہے اور گاڈ مین نہیں ہے, وہ تو بائبل کہتا ہے, ورڈس ہے. بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. لیکن وہ اگر تو آپ بائبل کو ہی یہ کہتا کہا ہے نا, جائے, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ گاڈ از جناب ناٹ اے مین, محمد یہ آپ کا بائبل کا بحث ہے نا. بھائی آپ کل کیوں کرتے ہو یار, ذرا صبر کرو نا. اب اگر آپ کو کہا جائے کہ محمد نبی نہیں تھا, جھوٹا نبی تھا, اور آپ اللہ کیسے جھوٹا خدا کرسچن تھا. ہو بھائی جو کرسچن اسکرپچر کو نہیں مانتے ہیں, بائبل کو. اچھا آپ ایسا کریں, آپ نے جتنا بھونکنا ہے پہلے بھونک لیں, پھر میرے باتوں کے جواب دے دینا. کیا خیال ہے؟ Do you want to do this? قرآن کہتا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من. چلو, بین فرام اسٹوڈیو. آپ بین ہو گئے سر. میں یہاں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بلاتا ہوں, دعویٰ دینے کے لیے نہیں بلاتا. وی آر ہیئر ٹو ہیو اے نائس ڈسکشن. اگر آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو ویلکم, اگر آپ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے, بین فرام اسٹوڈیو جائیں, کسی اور چینل پہ جائیں, ویٹ فار دا رائٹ چینل, اور وہاں پہ جا کے دعوے شعوے دیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جی اللہ حافظ. حقوق سیکر ہندو تھی نا. میرا چینل ہے نا, حقوق سیکر کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ یو آر ہیئر, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ مائی سیلف اور میرے ٹاپک کے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ نکل سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم ایڈ کر رہا ہوں, پھر میں آپ کو ریموو کر دوں گا اگر آپ آج کے ٹاپک پہ یا کسی ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اینی بڈی آن مائی چینل. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی. جی اللہ حافظ. اس مسلمان کا ہیں؟ باپ مر گیا نا ہارٹ اٹیک سے, مادر اور کوئی بات نہیں, آپ کا باپ بھی مرے گا اور کتے کی موت مرے گا, جس طرح محمد کتے کی موت مرا تھا, بالکل ویسے ہی. آلرائٹ, ود دیٹ بینگ سیڈ, آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. یہ اس قسم کے بغیرت لوگ ہیں کہ ہم کبھی بھی بغیرتی کی انتہا نہیں ہوتی, یہ بھی ایک بات ہے, کیونکہ بغیرتی لمٹ لیس ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اچھائی کی حد بنا سکتے ہیں. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ روڈ پہ جاتے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, یہ اچھائی ہے. لیکن کیا یہ بہت اچھائی ہے؟ نہیں.
بہت اچھا یہ ہے کہ شاید وہ روڈ پہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں روڈ ٹوٹی ہوئی تھی اب وہ روڈ بھی بنا دیتا ہے. یہ ایک اور اچھائی ہے. وہ روڈ دن میں نہیں بناتا وہ رات میں بناتا ہے کیونکہ رات میں ٹریفک کم ہے دن میں ٹریفک زیادہ ہے تو دن میں بنائے گا تو شاید ٹریفک کو سلو ڈاؤن ہونا پڑ جائے گا وہ رات میں جا کے بناتا ہے. یہ اچھائی کی ڈفرنٹ لیولز ہیں. لیکن بغیرتی اور حرام پنا ایک ایسی چیز ہے جس کی لیول نہیں ہوتی جس کی حد نہیں ہوتی. وہ آپ کسی بھی طریقے سے بولیں کسی بھی اینگل سے بولیں اس کی لمٹ لیس ہوتی ہے. وہ چاہے آپ لوگوں کی عورتوں کے باپ کے اوپر سوال کریں لوگوں کے اوپر سوال کریں لوگوں کو ذلیل کریں گالیاں دیں. سو بیسیکلی برائی کی حد نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام میں فریڈم آف اسپیچ کی کوئی حد نہیں ہے. دیر از آلویز اے لمیٹیشن آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو سے. ایون ایک مسلمان اگر کوئی چیز ہلکی پھلکی کہہ دیتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لگا ہوا ہے تو وہ اپوسٹیٹ ہو جاتا ہے. To speak words that imply unbelief, such as Allah is the third of the three, or I am Allah, or unless one's tongue run away with one of the one, the quoting saying other is one of the friend of Allah, the Most High, is spiritually ضعیف. آپ اللہ کے دوست بھی نہیں بن سکتے. That's the reality of it. آئیے ہریش سنگھ صاحب کو بلاک کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں عائشہ جی کے پاس. مس عائشہ ہیلو مس عائشہ مس عائشہ انمیوٹ کیجئے اگر آپ نے بولنا تو. اوکے مس عائشہ نے بولنا پسند نہیں کرنا. آئی ڈونٹ نو وہ ہمارے چینل میں جڑی کیوں ہیں کیونکہ اگر آپ انمیوٹ نہیں کریں گے تو بلاک ہو جائیں گے الحمدللہ سے. مسٹر ابھیشیک مشرا صاحب سر بین کروں آپ کو یا خود جائیں گے؟ تھینک یو سو مچ. آئیے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دیٹ ول بی بیٹر ناؤ. جو 2 نمبر لوگ تھے وہ نکل گئے ہیں اور obviously لوگوں کو پتا ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اس وقت. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. میں اسلام کی وہ چیزیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں جو کسی نے سنی نہیں دیکھی نہیں اور جس کے اگینسٹ یہ لوگ بولتے ہیں انڈیا کے اندر. چونکہ میں وہ بیان کر رہا ہوں تو ان کو میرے چینل کو روکنا ہے میری آواز کو روکنا ہے. کیوں روکنا ہے؟ بیکاز وداؤٹ دیٹ دے کین ناٹ ڈو اٹ. دے کین ناٹ ایون سروائیو اٹ. اس کے بغیر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. اسلام کی وہ والی باتیں جو کہ انہیرنٹلی انہوں نے چھپا چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ غلط ہو گئی ہیں. یہ دیکھیے اگلا ہے ٹو ریوائیو اللہ اور his messenger is what is apostasy from Islam. آپ اللہ یا اس کے میسنجر کو کبھی بھی غلط کہہ سکتے ہیں ریوائیو کر سکتے ہیں یا کوئی گالی دے دیتے ہیں آپ اسلام سے باہر ہیں. ٹو ڈینائی دی ایگزسٹنس آف اللہ آپ اپوسٹیٹ ہیں. ٹو بی sarcastic about Allah's name or his commands in direction he promised and his threat آپ اسلام سے باہر ہیں. ٹو ڈینائی اینی ورڈز آف قرآن قرآن کی کسی ایک بھی آیت کو ڈینائی کر دینا آپ اپوسٹیٹ ہیں. ٹو موکنگلی سے I do not know what faith is ایویں کہہ دینا مجھے نہیں پتا فیتھ کیا ہے آپ اسلام سے باہر ہیں. ٹو ریپلائی سم ون ہو سیز دیر از نو پاور اور اسٹرینتھ سیو تھرو اللہ یو سیئنگ دیر از نو پاور اور اسٹرینتھ ایٹسیکٹرا وونٹ سیو یو فرام ہنگر یہ بھی اسلام سے باہر کر دیتی ہے. فار اینی ٹائرنٹ آفٹر این اپریسڈ پرسن سیئنگ دس از through the decree of Allah to reply I act without the decree of Allah آپ اسلام سے باہر ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام کر رہا ہوں اگر آپ نے ریپ بھی کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اللہ کی مرضی کے بغیر ریپ کر رہا ہوں. اگر آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ریپ کیا تھا تو آپ اسلام سے باہر ہیں آپ اپوسٹیٹ ہیں. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. ایون اگر آپ 5 سال کی بچی کا ریپ کر رہے ہیں تو بھی آپ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. میں نہیں بول رہا سر. اپوسٹیٹ کیسے بنتے ہیں یہ بتا رہے ہیں وہ اور یہ سب سپیچ کے اوپر اپوسٹیٹ ہو رہا ہے. دس از کالڈ دا فریڈم آف سپیچ. ایک مسلمان کے پاس فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ایک مسلمان سے بات کرتے ہوئے بھی. ٹو سے دیٹ اے مسلم از انبلیور کسی مسلمان کو کافر کہنا in words that uninterruptably as merely meaning he is not in greed towards Allah for the divine being blessing. کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا آپ اسلام سے باہر ہیں آپ نون مسلم ہیں.
when someone asks you to be taught the testification of the faith, the shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and a Muslim refuse to teach him. اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا، میرے لیے کلمہ پڑھ، اور آپ کلمہ نہیں پڑھتے، تو آپ اپوسٹیٹ ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں. To describe a Muslim or someone who wants to become a Muslim in terms of unbelief, کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے اور آپ اس کو بننے کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپوسٹیٹ ہو جاتے ہیں. To deny the obligatory character of something which by consensus of the Muslim ijma is part of Islam. اگر کسی چیز کے اوپر کنسنسس ہے، اجماع ہے، اور آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اسلام سے باہر ہیں. آپ اسلام سے باہر ہیں. To hold that any of Allah's messenger or prophets are liar. اگر کسی ایک بھی نبی کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، جتنے بھی نبیوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. To revive the religion of Islam, to believe that things in themselves or them other natures have any casual influence independent of the will of Allah. یہ believe کرنا کہ causality of the nature جو ہے اس سے بھی کوئی کام ہوتا ہے، اور اللہ کی will کی مرضی کے اوپر آپ نہیں رکھتے، اسے causality کے اوپر لے جاتے ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں. To deny the existence of angel or the jinn. جن کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ نے کہا ہے، آپ اسلام سے باہر ہیں. To be sarcastic about any ruling of sacred law. شریعہ کے لا کی ایک بھی رولنگ کو اگر آپ ڈینائی کرتے ہو تو آپ اسلام سے باہر ہو. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہاتھ کاٹنا بہت بری چیز ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا بری چیز ہے، آپ اسلام سے باہر ہو. اور deny that Allah intended the prophet's messenger to be the religion followed by the entire world. اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، آپ اسلام سے باہر ہو. آپ دیکھیں کہ اسلام میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کو فریڈم آف سپیچ نہیں دیتا، باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہو گئی. اور یہاں پہ کیا بات ہو گئی بھائی، واللہ حبیبی میری آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، میری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اگلا سینٹنس کیا ہے. اتنی روشنی ہو گئی تھی. میں رات کے ٹائم میں دیا سلائی کے اندر دھاگا ڈالنا تو ڈال گیا. ایک زمانہ ایسا تھا، اندھیرا تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی تھی. تو وہ میرا بھائی آیا، ماشاءاللہ اتنی روشنی تھی، میں نے اپنی پینٹ سینی تھی، تو میں نے دیا سلائی کے اندر دھاگا ڈالا، ڈل نہیں رہا تھا، اندھیرا بہت تھا. بھائی آیا، اتنی روشنی، اتنا چانن، میں کہتا ہوں یار روشنی، سوئی کے اندر دھاگا ڈل گیا. واللہ حبیبی ابھی آپ دیکھیں چاند آسمان پہ ہے نہیں، سورج آسمان پہ نہیں، تارے نظر آ رہے ہیں. یہ بھائی جہاں سے گزرتا ہے تاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. فرشی سلام سے بلاتے ہیں ہمارے پیارے رسول المرتدین حضرت عزت مآب ساحل رسول اللہ. ویلکم حضرت ساحل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ ایڈم، بہت بہت شکریہ اتنی تعریفوں کے لیے. یار میرے سامنے بھی آسمان پورا جگمگا گیا تمہاری تعریف سن کے. واللہ حبیبی، واللہ حبیبی. سبھی درشکوں کو میرا سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. اور یار کل تو ہم نے میراتھن سٹریم کی تھی صبح تک، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سٹریم کلوز کیے تھے اور ابھی سٹارٹ کر دیے پھر سے ہم نے. میرا بھی یہی حال ہے. میں سٹریم کے بعد کوئی آدھے پونے گھنٹے کے اندر سو گیا، اٹھا ہوں تو مجھے سٹریم کھولنا پڑ گیا. میں نے کہا یار بڑی جلدی نہیں ہوگی سٹریم. میں سن رہا تھا سٹریم، میں ایکچولی ڈرائیو کر رہا تھا تبھی، تو کھانے شانے کا بندوبست کرنا تھا. سن رہا تھا میں، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے چیزیں بتائی ہے. اور مومن حضرات تو یار کوئی ڈھنگ کا مومن ابھی تک نہیں آیا. میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مومن آئے اور اس پہ بات کرے. کیا ہو گیا سارے مومن حضرات کو؟ سر وہ امام صاحب آئے تھے شروع میں، اور فائنلی انہوں نے کہا اچھا میں ہاں وہ سنا ان کا ڈسکشن میں، تو وہ تھوڑے سے اچھے تھے. انہوں نے 2-3 دفعہ لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کی بیچارے، لیکن جہاں پہ بھی گئے پھنس گئے. تو اور ابھی ایک توے پہ بھی آئے تھے نا بھائی ہمارے، ایک بھائی جی اور آیت الکرسی نہیں سناؤں گا، یہ نہیں سناؤں گا، ٹیسٹ نہیں دوں گا. وہ جلدی بھگا دیا تھا. خیر کنٹینیو کریے، آپ ٹاپک بتائیے.
سر مومن صاحب علم میں اضافہ ہو رہا ہے ہم سب کے. بے شک بے شک بے شک. رب زدنی علما ہے نا ساحل بھائی. رب بھی زدنی علما. یہ سر بلیک پنک نے آپ کا سواگت کر دیا, انہوں نے کہہ دیا آ گیا ہیرو, تاکہ آپ کو. ارے تھینک یو بلیک پنک بھائی, ہمیشہ سواگت کرتے ہیں ہمارا بھائی, تھینک یو سو مچ. جی مسٹر مومن صاحب. ہاں میں پچھلی بار بھی آیا تھا, بس میں اس بار ایک چیز کلیریفائی اپنی بات میں واپس لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ کنٹمپریری اسکالرز نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایج پہ ڈبیٹ ہے, وہ بالکل غلط ہے. مطلب بالکل غلط نہیں ہے, لیکن موسٹ اسکالرز مانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایج ایٹ دا ٹائم آف میرج 6 یا 7 ایئرس کی تھی, اور جب ان کی کنزومیٹ ہوئی تھی میرج تو 9 یا 10 ایئرس کی تھی. اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ایک چیز دکھا کے دکھا دیجیے. تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحیح بخاری میں نے بہت ہی سارے حدیث دیکھے, لیکن کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2449 2457 اور بہت سارے, اگر آپ بولے تو میں اور بتا دوں گا. کیا بتانا چاہتے ہیں, مجھے بھول گیا کانٹیکسٹ, کیا دکھا رہے ہو آپ یہ حدیث میں؟ کہ آپ نے بولا تھا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں, ایک چیز بتا کر دکھا دو. تو میں نے پڑھائی کی تو میں نے آپ کو صحیح بخاری میں سے 2 ریفرنس دی, اگر آپ چاہیں تو میں کیا اور دکھا رہے ہو, کیا کہ دکھا رہے ہو اس اسلام میں, میں دکھا کر رہے ہو چیز ہے یا نہیں. میں نے آپ کو بتایا, کیا آپ نے نہیں بتایا تھا اسلام, آپ نے بتایا تھا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو میں نے آپ کو اسلام میں 2 اچھی چیزیں ابھی دکھائی ہے, اور بھی کیا بہت ساری چیز ہے. کیا, لسن ریلیکس یار, میں آپ کو نکال تو نہیں نہ رہا. آپ سانس, لاسٹ ٹائم بھی میرا آپ کا یہی ہوا تھا کہ مجھے آپ کو بہت دیر تک سانس آپ کا درست کرانا پڑا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. بھائی ریلیکس ہو جانا. ہاں بس کیا اچھی چیز ہے, give me the statement کی اچھی چیز کیا ہے. Okay, Allah's messenger said, whoever has oppressed another person, یہاں پر مسلم کی بات نہیں آ رہی ہے, پرسن کی بات آ رہی ہے, concerning his reputation or anything else, he should beg him to forgive him before the day of judgment, when there will be no money to compensate for wrong deeds. But if he has done good deeds, those good deeds will be taken from him according to his oppression which he has done. And if he has no good deeds, the sin of the oppressed person will be loaded on him. تو مطلب کہ آپ اسی چیز پہ بات کرتے ہیں, مطلب کی ضرورت نہیں مجھے, آئی انڈرسٹینڈ انگلش, ٹھیک ہے. اچھا, سو بیسیکلی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کسی نان مسلم کو اپریس نہیں کر سکتا, کریکٹ؟ نہیں, اس میں لکھا ہے پرسن. ہاں نان مسلم پرسن نا بھائی. ایک میں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اسلام ایک مسلمان اور نان مسلم دونوں میں سے کسی کو بھی اپریس نہیں کر سکتا, کریکٹ؟ کر تو سکتا ہے, اگر کرے گا تو گناہ ملے گا نا. ہاں گناہ کا ملے گا, لیکن کر سکتا ہے, obviously تو لیکن نہیں کر سکتا نا, اس کا مطلب ہے ہاں نہیں کر سکتا نا. اللہ کے قانون کے مطابق, محمد کے قانون کے مطابق نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو گنہگار ہے. بھائی چوری تم بھی کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, رائٹ؟ لیکن ہم نے چوری نہیں کرنی ہے بیکاز چوری کرنا غلط ہے, کریکٹ؟ تو ونس اگین ایک سچا مسلمان ایک نان مسلم کو اپریس نہیں کر سکتا. ایم آئی کریکٹ؟ ہاں پرسن کو ان جنرل, ہاں ان جنرل کسی بھی نان مسلم پرسن کو اپریس نہیں کر سکتا, رائٹ؟ یس. بہترین ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب مسلمان مکہ مدینہ سے باہر نکلے اور انہوں نے دوسری نان مسلم کنٹریز پہ اٹیک کیا اور ان کو 3 شرطیں دی. شرط نمبر 1, ہمارے ساتھ اٹیک کرو, مرو یا مارو. کیا ہمارے ساتھ اٹیک شرط, ہم سے اٹیک کرو, ہم آ گئے ہیں تمہارے گھر کے باہر, ہم ایجپٹ کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, ہمارے سے لڑائی کرو, مرو یا مارو, یا اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دو اور تابع بن کے رہو, چھوٹے بن کر رہو. کیا یہ اوپریشن نہیں ہے؟ نہیں تو. اوکے پرفیکٹ ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے میں آپ کے گھر آتا ہوں, میں آپ کے گھر آتا ہوں. میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مورل اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپریشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے. لیٹ می فنش. ہاں وہ ابھی ڈیفائن ہوئے گا. ابھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کیا کریں گے آپ, مجھے پتا ہے, اس لیے میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو اس جگہ پہ. ابھی میں آپ کے گھر آتا ہوں, رائٹ, اور آپ کے گھر آ کے میں بولتا ہوں کہ اپنا گھر مجھے دے دو, یا نہیں, یہ غلط ایگزامپل ہے. اوکے, جب میں کسی کنٹری کے باہر, جی سر گھر کی بات ہے, اسلام کے پاس 2 گھر ہیں, دارالاسلام, دارالحرب. تیسرا گھر کوئی نہیں ہے. اسلام کنٹریز کے اوپر یقین نہیں رکھتا, اسلام گھروں کے اوپر یقین رکھتا ہے. میں اس کو ایک چھوٹی ایگزامپل میں لے کے جا رہا ہوں. میں آپ کے گھر آتا ہوں جو کہ دارالحرب ہے میرے لیے. نہیں, آپ کہیے ایسے کہ میں آپ کو کنگڈم آتا ہوں جو آپ کے لیے دارالحرب. Kingdom has nothing to do with it. دارالحرب اور دارالاسلام, در does not means country, در means گھر. سو میں اس کو چھوٹی ایگزامپل میں لے کے جا رہا ہوں. میں آپ کو ایک سے بتاتا ہوں کہ نہیں, آپ مجھے نہیں بتائیں, آپ مجھے در کا مطلب بتائیں. در گھر ہوتا ہے یا کنٹری؟
ये एक मेटाफोर है, कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं, घर के लिए मेटाफोर भी। नहीं है. No, 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 no. You are such a ignorant person, my friend. You need more knowledge. It's not a metaphor. Islam does not rely on countries. Islam says कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही घर होना है और वो है इस्लाम. That's it. हाँ, और उसका एक ही खलीफा होएगा, नॉट मल्टीपल खलीफा. और उन खलीफा के अगेंस्ट वो छोटी छोटी रूलिंग पार्टीज होंगी जो कि वो खलीफा अलॉट करेगा, जिसको गवर्नर कहा जाता है. बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री इन इस्लाम. So please do not teach the teacher, sir. You need to go and learn and come back. Obviously, again, that's not the point. Now I'm asking you a very simple question. Listen to my question and then give me the answer. I come to your home. I say कि ये घर मेरे को दे दो. मैं इस घर को लूंगा और तुम इस घर के अंदर रहने के लिए मुझे जिजिया दोगे. ये घर मुझे दे दो, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुमने मुझे अब किराया देना है. हालांकि घर तुम्हारा है, लेकिन अब तुमने मुझे इस घर का किराया देना है, और वो भी छोटे बन के, छोटे होके, जलील होके. या तुम मेरी आइडियोलॉजी, तुम मेरी आइडियोलॉजी हजरत आदम सीकरी को एक्सेप्ट कर लो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, और तुम्हारी कंट्री जो है वो मेरे कवानीन के मुताबिक गवर्न होगी, और तुम इस घर में सिर्फ गवर्नर बन के रह सकते हो. या मेरे साथ लड़ाई करो, मर जाओ या मार दो. क्या तुम्हें लगता है कि ये ऑपरेशन नहीं है? मैं बताता हूँ. ये घर में डिफेंस भी होगा मेरा, तो या तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा और आपको हरा दूंगा, या तो फिर मैं अगर हरा नहीं पाऊंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इंडिया का लॉ पाकिस्तान पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आप कोई पाकिस्तान में से ये तो नहीं कह सकता कि मेरा पुराना लॉ मुझे वापस चाहिए, क्यों आप ऑप्रेस कर रहे हो हमारे को. तो या तो आपको आप इंडिया के लॉ के तहत रहना है, या तो फिर मारो, या फिर जेल में जाओ. परफेक्ट हो गया. तो इसका मतलब है इस्लाम ऑपरेशन अलाउ करता है. अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, तो वन ऑफ द कंट्री हैज ऑप्रेस्ड द अदर कंट्री. This is how it is. Yes, this is, यार come on, this is the basic definition. Go search on the internet. इसको ही ऑपरेशन कहते हैं. जब आपके इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने आके ऑक्युपाई किया था, तो क्या उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था? तो और क्या किया था? जब उससे पहले मुसलमानों ने आके इंडिया के ऊपर, हिंद के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था? तो और क्या किया था? What else is the definition of oppression? आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके ऊपर दूसरी कंट्री हमला करते हैं, ये ऑपरेशन नहीं है तो और क्या है? चलिए दूसरे आगे चलते हैं. दूसरा आगे चलते हैं. डिफरेंस कोई बात नहीं भाई, एक सेकंड भाई, नहीं आंसर नहीं चाहिए मुझे इसकी डेफिनेशन में जाना, बाद में जाके सोचना. मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं. अब आप नॉन मुस्लिम एक मुसलमान कंट्री में रहता है, शरिया कंप्लाइंट कंट्री में रहता है, क्या वो मंदिर बना सकता है? शरिया कोर्ट के लॉ के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक, क्या वो अपना मंदिर बना सकता है, अपना टेंपल बना सकता है? हाँ, बना सकता है. लाइन दे, गिव मी एनी रेफरेंस ऑफ द एंटायर शरिया मैनुअल, चाहे शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कोई भी हो, कि एक नॉन मुस्लिम शरिया लागू के अंदर रहते हुए वहां पे मंदिर बना सकता हो, टेंपल बना सकता हो. प्लीज वन सिंगल रेफरेंस, दो नहीं. मैं कुछ टाइम के बाद आऊंगा यही पॉइंट को आंसर करने के लिए, आपको रेफरेंस भी ले आऊंगा. मगर इसको कहते हैं ऑपरेशन. आपके हजरत उमर ने जब इजिप्ट के ऊपर हमला किया, तो उसने यहां तक कहा कि आप टेंपल जो इस वक्त मौजूद हैं, जो बाकी रह गए हैं, उनकी आप फिक्सिंग भी नहीं कर सकते. मींस उनको अगर कोई उसमें कोई मसला आता है, दीवार टूटती है, आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते हो. ये आपके उमर का पैक्ट ऑफ उमर है. चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 29 के अंदर तफसीर इब्न कसीर में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरा पैक्ट ऑफ उमर नजर आ जाएगा. उसने एक क्रिश्चियन ने, जो कि वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रहते थे, एक क्रिश्चियन ने कमर के ऊपर एक खास किस्म की बेल्ट बांधनी है, आगे से अपने सर को आधा मुंडवाना है और गले में घंटी बांधनी है, ताकि जब वो चले तो उस घंटी की आवाज से लोगों को पता लग जाए कि एक क्रिश्चियन आ रहा है, और क्रिश्चियन को आपने गली के निचले हिस्से के अंदर चलाना है. दिस इज व्हाट योर शरिया स्टेटेड एंड गॉट इम्प्लीमेंटेड इन इजिप्ट
اور وہ آج تک ہے ایجپٹ کے اندر جو کرسچن چرچز ہیں ان کا اگر باتھ روم کی دیوار بھی گر جائے تو آپ بائی لا اس کو بنا نہیں سکتے. وہ لوگ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر بناتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو پتہ نہ لگ جائے. وہ شریعہ کی وہ چیزیں آج بھی ایجپٹ کے اندر کائرو کے اندر موجود ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اسلام آپریشن نہیں دیتا نان مسلموں کو, کہاں سے ہو گیا سر؟ میں آپ کو اس پہ ریسرچ کروں گا اور آپ کو اس کا آنسر دوں گا, لیکن پہلے میں آپ کا وہ انڈیا Then there پاکستان is کا no آنسر. then there is no لیکن دیکھیں ہاں اگر آپ نے اس کے اوپر لیکن ریسرچ کرنا ہے تو پھر آپ ریسرچ کریں. میں ریسرچ کروں گا, مگر میں بول رہا ہوں لیکن میں پچھلے کا آنسر کر لوں کہ آپ نے کہا کہ یہ تو نہیں, مجھے پچھلے کا آنسر نہیں چاہیے, مجھے نہیں آیا. میں وہ اگر آپ کے لیے آپریشن نہیں ہے میرے لیے آپریشن ہے, وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے, اسے چھوڑ دیں نا. جو چیز ڈفرنس آف اوپینین میں آگے سے چھوڑ دیا میں نے, آگے چلا گیا ہوں. تیسری بات آتی ہے مغل اور برٹش کو آپ نے کمپیئر کیا, اسی لیے میں نے آپ کو بولا. سر میں کہتا ہوں آپ کے لیے ڈفرنس آف اوپینین ہے, مجھے نہیں پرواہ, میرے لیے وہ آپریشن ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں؟ میں انڈیا میں رہتا ہوں. میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا انڈیا سے ہجرت کریں اور آپ چلے جائیں سیدھا فلسطین غازہ اسٹرپ میں, ٹھیک ہے, وہاں چلے جائیں, آپ کو پتہ لگے گا آپریشن کرنا کسے کہتے ہیں اور آپریشن ہونا کسے کہتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے. ہاں, جیسے اسرائیل کے فیک ویڈیوز نکلے تو اب آپ کو اس پہ آپریشن نہیں دکھے گا نا. اسرائیل کے فیک ویڈیوز ہیں الشفا ہاسپٹل کے اندر لفٹ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی اس کی کیا ہے پائپ سے جہاں پر حماس چھپتے ہیں, پھر فیک ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں, بولتے کہ یہ گن ہے, سب فیک جو ہے. کہ نہیں سب فیک ہے, ہاں بالکل سب فیک ہے. فیک نہیں ہے, بس جو ان کے سب فیک ہے, مین اسٹریم میڈیا ان کا دکھاتا ہے اور سب جو ان فیک کے ہے. سر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ سے, ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب حماس نے 7 اکتوبر میں ایک دم سے اچانک سے 5000 میزائل داغے اسرائیل کے اوپر, مجھے کوئی ایک مولوی ایسا دکھا دیں پوری اسلامک دنیا کا جس نے کہا حماس نے غلط کیا. 7 اکتوبر کی ویڈیو کے اگینسٹ مجھے 8 اکتوبر کی یا 9 اکتوبر کی ایک ویڈیو دکھا دیں کسی ایک مولانا مفتی کی جس نے کہا حماس نے کام غلط کیا. ڈو یو ہیو ون؟ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کوئی. اوکے, لیکن میں آپ کو ایک نہیں لاکھوں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, پاکستان سے لے کے انڈیا تک, انڈیا سے لے کے انڈونیشیا تک, انڈونیشیا سے لے کے آسٹریلیا تک, آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک, کینیڈا کے ٹاپو سے لے کے یو کے, برٹن, فرانس, جرمنی تک, جرمنی سے لے کے امریکہ تک, اور امریکہ سے لے کے برازیل تک, دنیا کی ہر کنٹری میں مسلٹوں نے گاڑیاں باہر نکال کے اللہ اکبر فلسطین کی آزادی تک یہ ہوگا اور وہ ہوگا, فرام دا ریور ٹو دا سی, فلسطین زندہ باد, فک دا جوز اور فک دا جوز مدرز اینڈ سسٹرز, اس کے نعرے لگے. میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں اس چیز کے اوپر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یار ایک سیکنڈ رک جائیں, لیٹ می فنش. If you interrupt me one more time in my speech, I'm gonna remove you from the stream. You are such a bully person کہ statement پوری ہونے سے پہلے بیچ میں کل کرنا شروع کر دیتے ہو. Don't do that. Okay. ان 3 دنوں میں آپ ساری دنیا نے اس قسم کے نعرے بازیاں کی اور نعرے بازیاں لگائیں اور کسی نے حماس کو غلط نہیں کہا. میں بتاؤں گا کس نے کہا. میں تمہیں بولا تھا میں تمہیں ریموو کر دوں گا. کتی کے بچے ہو تم. Absolutely you are a bastard. Literally speaking. جس وقت میں نے تمہیں پہلے موقع دیا تھا کہ بھائی جان کیا ان 3 دنوں میں دنیا کے کسی بھی مفتی نے کوئی سٹیٹمنٹ دی, تم نے کہا نہیں میرے کو نہیں پتا. میں بولنا شروع ہوا, جواب دینا شروع ہوا, تم سے صبر نہیں ہو رہا اور کتے کی طرح بھونکی جا رہا. صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے یار ان لوگ میں. مسئلہ یہ کہ سنتے نہیں ہیں, خالی بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے. ارے بھائی سنو گے تو سمجھ میں آئے گا نا سوال کیا کر رہا ہے بندہ, بتا کیا رہا ہے. بس بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے. عجیب ہے یار بھائی لوگ, تھوڑا سا صبر بھی لاؤ یار. Anyhow, جب اسرائیل نے بولا 3 دن بعد اپنے لوگوں کو نکال لو, اب ہم حملہ کریں گے, اپنے سویلینز کو یہاں سے نکال لو, جن کو سیفٹی دینی ہے دے دو. 3 دن کے بعد اسرائیل نے میزائل داغنے شروع کیے تو پوری دنیا کا ہر مفتی حماس غلط ہے, حماس کو پکڑو, تم یہ غازہ پہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو, مسلمان مر رہے ہیں, کہ نعرے لگنا شروع ہو گئے. دنیا میں ایک اچانک ٹوسٹ آیا کہ نہیں جی, تو بیسیکلی اٹ از دا فریڈم آف اسپیچ جو کہ ویسٹ الاؤ کرتا ہے, جس میں آپ حماس کو بھی اچھا کہہ سکتے ہو, اور اگر حماس کو مارنے کے لیے دوسری کنٹری رسپونڈ کرے تو اس کو آپ برا بھی کہہ سکتے ہو, اور ایف دیم کے نعرے بھی لگا سکتے ہو. دس از دا ریئلٹی آف دا سچویشن. اور مسلمان جو آپ جیسے ہیں وہ اتنے بے غیرت ہیں بیسیکلی
کہ آپ لوگوں نے حماس کو برا کب کہنا شروع کیا؟ جب اسرائیل نے ریسپونڈ کیا. اب آپ کہتے ہو حماس کو مارو لیکن غازہ پہ نہ مارو, تو بھئی حماس کو نکال کے باہر رکھ دو نا غازہ سے. تمام مسلمانوں کو چاہیے, دنیا کے تمام مسلمان جو ہر جگہ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ جائیں غازہ اسٹرپ میں, حماسیوں کو خود پکڑیں, ان کو ہتھکڑیاں پہنائیں اور ان کو لا کے اسرائیل کے سامنے رکھ دیں کہ یہ لو پکڑو مارو یار ان کو مارو. لیکن نہیں, اسرائیل ہی مارے, جبکہ اسرائیل کے گھر پہ وہ میزائل مارے تو اسرائیل ریسپونڈ میں میزائل ان کے گھر پہ نہ مارے, حالانکہ وہ ہاسپٹل کے اندر سے اٹیک کر رہے ہیں, ہاسپٹلوں کے نیچے سے اٹیک کر رہے ہیں. دس از دا ریالٹی. تو رونا کب شروع ہوا؟ حماس برا کب بنا؟ 10 اکتوبر کے بعد, 9 اکتوبر کے بعد. 7 اکتوبر کو نہیں, 7 اکتوبر کو حماس صحیح تھا, 8 اکتوبر کو حماس صحیح تھا, 9 اکتوبر تک حماس صحیح تھا. جب اسرائیل نے اٹیک کیا اب حماس برا ہو گیا. اب مارو حماس کو, مارو نا حماس کو مارو نا, غازہ کو نہیں مارو حماس کو مارو نا. ایسے جیسے مودی گورنمنٹ کو مارنا ہے, انڈیا پہ نہیں مارنا. کیا بکواس ہے بھائی, مودی گورنمنٹ کو کیسے مارو گے اگر تم انڈیا کو نہیں مارو گے؟ تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی لڑائی انڈیا کی گورنمنٹ سے ہوگی تو پاکستان میں مسلم لیگ کا اگر وہ ہے گورنمنٹ ہے اور انڈیا میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, تو آپ یہ آرڈر نہیں کر سکتے کہ یار مسلم لیگ کو مارو نا, پاکستان کو کیوں مار رہے ہو. آپ یہ آرڈر نہیں کر سکتے کہ بی جے پی کو مارو نا, انڈیا کو کیوں مار رہے ہو. ابے اگر انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئے گی تو انڈیا اور پاکستان پہ بم چلیں گے, بی جے پی اور مسلم لیگ پہ بم نہیں چلیں گے. This is how stupid you idiots are.